من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمت عطا کرنے والا ہے. مناجات مفتقرین یعنی محتاجوں کی مناجات میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میری شکستگی کو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو بحال کر سکے. اگر کچھ بحال کر سکے تو تیرا لطف و احسان ہے جو میری شکستگی کو بحال کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کبھی انسان ظاہر میں ٹوٹتا ہے، گر گیا ہڈی اور ٹوٹ گئی، لیکن اس سے زیادہ خطرناک سچویشن اس وقت ہوتی ہے جب انسان اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. آپ دیکھیے ٹوٹتا بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. ظاہراً ٹوٹ جائے نا تو پھر لوگوں کو نظر آتا ہے تہمداری، کچھ دن ریسٹ، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب اندر سے ٹوٹتا ہے نا، شدت سے شکستہ ہے، شدت سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. خدایا میری اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو کوئی بحال نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو تیرا لطف اور تیری مہربانی بحال کر سکتی ہے. پروردگار میری محتاجی کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے احسان و نوازش کے. آپ دیکھ لیجئے کائنات پر ایک نگاہ دوڑا کے دیکھیں، جتنا بھی کسی کو دے دیں گے نا، جتنا بھی کسی کے راشن ڈلوا دیں گے نا، اس کی غربت دور نہیں ہوگی. پروردگار عطا کرے گا، اس کے عطا کرنے سے اس کی غربت دور ہو جائے گی. اس کا دینا ایسے ہوتا ہے جو انسان کو پر کر دیتا ہے. انسان جتنا بھی دیتا رہے نا، انسان کے دینے سے انسان کبھی بھی پر نہیں ہوتا. خدایا میری غربت، میری محتاجی کو کوئی نہیں پر کر سکتا سوائے تیری نوازش اور تیری مہربانی کے. پروردگار میری ذلت کو کوئی دور نہیں کر سکتا، میری ذلت کو عزت میں کوئی نہیں بدل سکتا سوائے تیری قدرت کے. کیوں؟ ذلتوں میں عزت دینے والا تیری ہی ذات ہے، اور جو بظاہر خود کو عزت مند سمجھتے یزید کی طرح، ان کو تا قیامت ذلتوں سے نوازنا تیرے ہی کرامت ہے. پروردگار میری ذلتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے تیرے رحم و کرم کے. اے رحم کرنے والے پروردگار، اے لغزشوں کو دور کرنے والے پروردگار، اے مہربانیاں کرنے والے پروردگار، اے امیدوں کو پورا کرنے والے، یہ تیری ہی ذات کا کمال ہے جو تو انسان کو پر کرتا ہے. صلوات بھیجی محمد و آل محمد.
یہ عزت ہی تو ہے. آپ دیکھیے زمانے نے جتنا بھی تنگ کیا، زمانے نے جتنا بھی جھٹلایا، لیکن آج محفلیں بھی اہل بیت کی ہیں، آج محبتیں بھی اہل بیت کی ہیں، آج دل بھی اہل بیت کے ہیں. آج یہ مجلس خاص میں نے 11 کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ 11 کو ہی پڑھنا ہے. کیوں؟ فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دو. حدیث ہے اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. آپ سے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ذکر تو خود زینت ہے. زینت ہے یا نہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کچھ دن پہلے میں نے جملہ کہا تھا، خدا ہر ذکر کو بلکہ خدا ہر زبان کو اپنے ذکر سے نہیں نوازتا. کوئی خاصیت، کوئی خوبی، کوئی نیکی ضرور کوئی انجام دیتا ہے تو خدا اپنے ذکر کو اس کی زبان پر جاری کرتا ہے. یعنی زبان سے ذکر جاری ہونا خود اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. ٹھیک، اللہ کی نعمت ہے نا. ذکر کرنا ایک نعمت، اور جس کا ذکر کے لیے نعمت اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایسے ہی ہر صفت، اچھا صفت پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ خوبی. ہر خصلت، اچھی خوبی، ٹھیک، ہر صفت کمال ہمارے لیے زینت ہے یا نہیں؟ انسان جتنا صفت کمال کو اپنے اندر ڈالے گا اتنا پالش ہوتا رہے گا، خدا سے قریب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، مثلا پہلے اخلاق نہیں تھا، اخلاق سیکھ لیا، ٹھیک ہے، صفت کمال ہو گئی، اس کے لیے زینت ہو گیا. ٹھیک، ذکر نہیں تھا، ذکر پڑھنے لگا، اس کے لیے زینت ہو گیا. صاحبان علم نہیں تھا، علم آ گیا، علم اس کی کیا بن گیا؟ زینت بن گیا. میرے اور آپ کے لیے ہر صفت کمال زینت ہے. جو ہر صفت کمال کے لیے زینت ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مشکل خوشا حاجت روا نعرہ حیدری یا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی مثلا مولا ہر صفت کمال کے لیے زینت ہے. ہمارا عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کس لیے خلق کیا ہے یا نہیں؟ ہم عبادتیں کرتے چلے جاتے ہیں، عبادتیں ہمارے لیے زینت بنتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک، اچھا کیسے زینت؟ ایک مثال دے دوں، عبادتیں ہمارے لیے کیسے زینت ہے. کتاب تفسیر سورہ حجرات، فرمایا واجبات تو ادا کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم واجب نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے. کہا آسمان والوں کے لیے زمین کے کچھ گھر ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے ستارے ستارے ہیں، آسمان والوں کے لیے زمین کے کچھ گھر ستارے ہیں. ٹھیک، اچھا کیا مطلب؟ زمین والوں کے کچھ گھر ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں. کہا وہ کون سے گھر ہیں جو ستاروں کی مانند چمکتے ہیں؟ اچھا بہت ساری صفات ہیں، میں صرف ایک دو بیان کر رہی ہوں. کہا مثلاً جس گھر میں برابر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے زینت ہے. وہ ایسے چمکتا ہے ان کے لیے جیسے ہم یہاں سے ستاروں کو بلنک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ویسے وہ دیکھتے ہیں وہ گھر بلنک کر رہا ہے. میں سوچتی ہوں قرآن پڑھنے کا نور اتنا زیادہ ہے یا نہیں کہ یہاں سے نور وہاں تک چمکتا ہوا. اب اگر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کا نور کتنا زیادہ ہوگا. یہ ہے نور قرآن. کہا نماز شب جو پڑھتا ہے، کہا اس کا وجود ستاروں کی مانند آسمان والوں کے لیے چمکنا شروع ہو جاتا. تو عبادت ہمارے لیے زینت ہے یا نہیں؟ ہے نا. اور جو عبادتوں کے لیے زینت بنا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ہے نا. اچھا جسے اللہ نے زین العابدین کہا، مذاق نہیں، خدا جسے زین العابدین کہے وہ چوتھے امام کی ذات ہے یا نہیں؟ بلکہ ایک عجیب روایت ہے،
جا کے دیکھیے گا کتابوں میں، بہار الانوار سمیت میں نے کئی کتابوں میں دیکھی ہے یہ روایت. کہا روز محشر اللہ اتنے مجمع میں جب آدم خاتم سب کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کہے گا اینا زین العابدین، میری عبادتوں کی زینت کہاں ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیے، اب لوگ کہیں گے انبیاء کی صفوں میں ہلچل. کون ہے عبادتوں کی زینت؟ انبیاء خاموش. اوصیاء کی صفوں میں ہلچل، لوگ دیکھیں گے چوتھا وسیع رسول صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلے گا اور کہے گا انا زین العابدین، میں ہوں زین العابدین، میں ہوں زین العابدین. جو عبادتوں کی زینت ہو نا وہ زین العابدین ہے. اور کسی نے مولا سے کہا مولا کتنی عبادتیں کریں گے، کتنی عبادتیں کریں گے؟ کہا ایک صحیفہ اٹھا کے لے آئے اور کہا اس میں حضرت علی کی عبادت تحریر ہے. کس میں مجال ہے جو حضرت علی جیسی عبادتیں کر سکے؟ ٹھیک، زین العابدین کہہ رہے ہیں کون ہے، کس میں مجال ہے جو حضرت علی جیسی عبادتیں کر سکے؟ تو عبادتیں میرے اور آپ کے لیے زینت، جو عبادتوں کے لیے زینت بنا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اچھا علم میرے اور آپ کے لیے زینت ہے یا نہیں؟ ٹھیک، جوہلا میں سے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، صاحبان علم ہو جاتے ہیں، اللہ علم کی برکت سے لوگ عزت کرنے لگتے ہیں. یہ علم کا کمال ہے. تبھی تو فرمایا بچپنے میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرنا شروع کرو. یہ علم ہے جو سرداری عنایت کرتا ہے، یہ علم ہے جو سردار بناتا ہے. ٹھیک، فرمایا علم تمہارے لیے زینت ہے. جو علم کے لیے زینت ہو اسے علی کہتے ہیں. کوفہ ہے، مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. ایک تھکا ہارا خطیب ہے جو اس شہر میں کسی کام سے آیا ہے کوفے میں. اچھا مشہور خطیب ہے، لیکن خطیب کے ساتھ ساتھ دہریہ بھی ہے. اچھا جانتے ہیں دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جو وجود خدا کو نہیں مانتے، اسے کہتے ہیں دہریہ. اچھا خطیب ہے لیکن دہریہ ہے. آ کے مسجد میں بیٹھا تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے، دیکھا مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مولا علی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا. ٹھیک، دیکھا حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ختم ہوا اور آ کے حضرت علی کے پاس کھڑا ہوا. کہا یا علی آج سے پہلے میں سمجھتا تھا خلافت آپ کے لیے زینت ہے، لیکن آپ کا خطبہ سننے کے بعد پتا چلا خلافت آپ کے لیے زینت نہیں ہے، آپ خلافت کے لیے صاحب زینت ہیں. ٹھیک، تو ہر کمال صفت جو عروج تک پہنچی نا اس کا عروج علی ابن ابی طالب، اس کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. تو مجھے کہنے دیجیے جو زمین و آسمان کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت بن کر آئے اسے زینب ابن علی کہتے ہیں. یہ ہے بی بی زینب کا مقام کہ کائنات کی زینت کے لیے جو زینت بن کے. اچھا کس نے کہا زینت؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا زین اب، ٹھیک، کسی عام انسان نے نہیں کہا، کسی بندے بشر نے نہیں کہا. جیسے اللہ نے علی کی زینت کہا، جیسے اللہ نے علی کی زینت کہا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اچھا کہا مولا کی بعض روایتوں میں نے مختلف کتابیں اٹھائیں، کسی میں 18 بیٹیاں ہیں، کسی میں 13 بیٹیاں ہیں، کسی میں 12 بیٹیاں ہیں. ٹھیک، کہا ان بیٹیوں کے لیے مولا علی زینت ہے، لیکن ایک بیٹی ایسی ہے جو باپ کے لیے زینت ہے. اور کیسی محبت ہے. اب دیکھیے وہی رویہ، وہی طریقہ، وہی سلیقہ جو رسول خدا بی بی فاطمہ کے لیے رکھتے ہیں حضرت علی جناب زینب کے لیے رکھتے ہیں. ایسی ہی ثانیہ زہرا نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں نا ثانیہ زہرا، کردار میں ثانیہ زہرا ہے. ہر چیز اٹھا کے دیکھیے مثل شہزادی زہرا کی طرح ہے. کیسے؟ کہاں جیسے رسول فاطمہ تو زہرا کو دیکھے بغیر نہیں رہتے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے وہ دن نہیں ہے جب رسول فاطمہ زہرا کے گھر نہ آئیں رخ انور کو دیکھنے کے لیے. کہا اسی طرح جناب زینب گھر میں ہیں تو مولا روز دیکھ رہے ہیں. شادی ہو گئی، کہا ہر روز جاتے ہیں. کہا زینب کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر روز بی بی زینب کے گھر جا رہے ہیں. اگر بی بی زینب کہہ دیتی تھی نا بابا
مجھے زیارت رسول خدا، قبر زیارت رسول خدا کے لیے جانا ہے. کہا اسی وقت حسن حسین کو بلاتے اور کہتے ہیں حسن دائیں چلو حسین بائیں چلو، میری زینب زیارت کرنا چاہتی ہے. کس جلال میں. ٹھیک. اچھا کیا حسن حسین، امام حسن حسین دائیں بائیں؟ کہا نہیں، آگے آگے علی ابن ابی طالب چلیں گے. ٹھیک. جسے حلقہ امامت میں علی مرتضی رکھیں اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کل آپ کو بتایا، کل یا پرسوں کی مجلس میں بی بی آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا. پھر کیا کرتے تھے؟ اپنی نشست پر بچھاتے تھے. کہا جب جناب زینب آ جاتی تھی نا، مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے کہنے دیں کہ جس کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے امامت کھڑی ہو جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. مولا کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی نشست پر جناب زینب کو بٹھاتے تھے، اور مولا نے فرمایا اگر رسول خدا نے فرمایا تھا نا علی نہ ہوتے تو، جملہ پورا کر دیجئے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم کف کوئی نہیں ہوتا. اگر عبداللہ نہ ہوتے تو زینب کا ہم کف کوئی نہ ہوتا. جانتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، اماموں کے بعد اگر حلم میں، شجاعت میں، سخاوت میں کسی کا نام تھا نا تو ہمسر جناب زینب. خدا نے ایسا اعجاز دیا تھا، کہا مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا ہو جاتا تھا. لوگ حیران ہوتے تھے، عبداللہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں نا مٹی سونا ہو جاتی ہے. دل کہتا ہے ایک جملہ کہوں، ویسے دعائے رسول ہے. کہا بچپن میں مٹی سے کھیل رہے تھے، کھلونے بنا رہے تھے. رسول خدا کہے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کاروبار کے لیے کھلونے بنا رہا ہوں. رسول خدا نے صرف ایک جملہ کہا، فرمایا عبداللہ خدا تمہارے کاروبار میں برکت دے. کہا یہ جملہ ایسا جملہ تھا، پوری زندگی عبداللہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونا بن جایا تھا. اور جس کے بعد جناب زینب جیسی زینت ہو وہ مٹی کو سونا کیوں کر نہ بنائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. بارے دیگر سلامات. اور اگر جناب زینب کی شان دیکھنی ہو، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 82 نمبر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا کن. ٹھیک ہے، اس کی شان تو بس یہ ہے، یہی ہے نا، اس کی شان تو بس یہ ہے اذا اراد امرہ، وہ جس بھی کسی کام کا ارادہ کر لے فیقول، بس وہ صرف کہتا ہے کن کن فیقون. ٹھیک، یہ ہے قرآن کی آیت. ٹھیک، ترجمہ یاد رکھیے گا، ابھی آپ سے تھوڑی سی سن لوں گی. اچھا چلیں ابھی سن لیتی ہوں. ٹھیک، بعد میں مجھے ہو سکتا ہے بھول جاؤں. کیا تھا ترجمہ؟ اذا اراد شیئا فیقول له کن. وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا. یہ اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے ہو جا. ٹھیک، وہ حدیث قدسی ہے، اے بندے میری اطاعت کر. ٹھیک ہے، خدا کی اطاعت کہاں پر چھپی ہے؟ اے میرے بندے میری اطاعت کر. کتاب نماز کی برکات. اب دیکھیے کون سی کتاب ہے؟ نماز کی برکتیں. ٹھیک، اور حدیث قدسی کیا ہے؟ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. کیا مطلب اپنے جیسا بنا دوں گا؟ کہا خدا کی صفت ہے کن فیکن. جو اس کی اطاعت کرے گا خدا اسے کن فیکن کی کیفیت عنایت کرے گا. ٹھیک. اچھا اگر جملہ بدلوں تو جو خود کو خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے خدا کائنات کو اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور اس حدیث اور آیت کا مظہر دیکھنا ہو تو جناب زینب کی ذات کو دیکھ لیجئے گا. کہا کیسے؟
بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہا بی بی زینب مظہر کن فیکن ہے۔ کیا مطلب؟ بی بی زینب مظہر کن فیکن ہے؟ کہا اگر یہ دیکھنا ہو نا، عجیب منظر ہے، ہاتھوں میں رسن بندی ہوئی ہے، ناقے پہ سوار ہے قیدی بن کے، بازار کوفہ ہے۔ اچھا دیکھیے، بتانا تھا شان اہل بیت ہے کیا چیز، تم سمجھتے کیا ہو اہل بیت کو؟ ابھی تو تمہاری فکروں نے سمجھا ہی نہیں اہل بیت کہتے کس چیز کو ہے۔ جناب زینب کے ہاتھ میں رسن، اچھا آپ انشاءاللہ، پھر وہی جملہ جو میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ جب آپ پی ایچ ڈی یا ایم فل کریں گے قرآن سائنسز میں، تو قرآن سائنسز میں پورا ایک موضوع ہے علم عرفان، آپ کو علم عرفان کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے۔ جب ہم علم عرفان میں تھے نا، علم عرفان پڑھ رہے تھے، علم عرفان پڑھتے ہوئے ہمارے استاد نے ایک عجیب مثال دی۔ اچھا وہی مثال آج میں اپنی مجلس میں یہاں پر فٹ کر رہی ہوں کہ کن فیکن کا مظہر جناب زینب ہے۔ مثال کیا دی؟ انہوں نے مثال دی، کہا اگر علم عرفان کو اپنے عروج پر دیکھنا ہو جناب زینب کو دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ کہا ہاتھ میں رسن بندی ہے اور کوفے میں ناقے سے اتری ہیں، اور ایک دفعہ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ فرمایا زینب، لفظ زینب وہی کی ایک قسم ہے جو حاجت کے لیے 100 دفعہ پڑے یا زینب، اللہ اس کی حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اس میں زینب ہو اور مجلس حسین ہو تو حاجتوں کے لیے پلس پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ کہا بازار کوفہ ہے، بی بی کے ہاتھ میں رسن بندی ہوئی ہے۔ اچھا اب علم عرفان کی مثال بھی یاد رکھیے گا اور مظہر کن فیکن بھی یاد رکھیے گا کہ کس کی مثال دے رہی ہوں۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ بی بی زینب کے ہاتھ میں رسن بندی ہوئی ہے اور ایک دفعہ خطبے کے لیے کہتی ہے یا ایھا الناس، ٹھیک، فرمایا سکت الاجراس۔ کیا مطلب؟ کہا ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جانوروں کی آواز بھی بند ہو گئی، یہاں تک کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آواز بھی بند ہو گئی۔ کہا اس سے پہلے پورا شور تھا۔ اچھا کیسا شور؟ گانے بجائے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیے گا کہ امام نے جو اذیت کے لمحات بیان کیے نا، جس چیز سے ہمیں بڑی شدید تکلیف، کہا ہم سے پہلے موسیقی کے آلات جاتے تھے، یہ ہمارے لیے بڑی شدید تکلیف۔ اب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، موسیقی کے آلات ہیں، لوگوں کی آوازیں ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، گھنٹیوں کی آوازیں ہیں۔ کہا جیسے ہی جناب زینب کا ہاتھ بلند ہوا اور جناب زینب نے لوگوں کو آواز دی، کہا اگلا لمحہ ایسا تھا کہ انسان، جانور، جمادات سب کی آواز بند ہو گئی۔ اچھا انسان کی آواز بند ہو جاتی، میں کہتی علی کا جلال تھا، یہی ہے نا، مولا علی کا جلال تھا، مولا علی کے جلال سے انسان خاموش ہو گئے، لیکن حیوانات خاموش ہو گئے۔ چلیں میں کہوں بہت ٹھیک جلال تھا، حیوانات بھی خاموش ہو گئے۔ یہ جمادات کی آواز، گھنٹیوں تک کی آواز، ایسا لگا کائنات رک گئی۔
کہا جس کی آواز پر اللہ کائنات کو روک کے دکھا دے، ٹھیک کہ ہاتھ میں رسن بندی ہے، دکھانا چاہتی ہیں ہم اہل بیت چاہیں تو ہمارے ایک اشارے پر کائنات رک سکتی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں مظہر کن فیکن، جس کی ایک آواز کائنات کو روک دے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کا مظہر جناب زینب نے دکھایا، تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم اہل بیت اگر ایک الفاظ سے پوری دنیا، تبھی جب ملائکہ آئے نا، جب ملائکہ آئے کربلا کے میدان میں، مولا نے بیان فرمایا خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ہم سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب نے یہی چیز بتائی ہے بازار کوفہ میں، خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، مگر ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا پورا خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن مجھے ابھی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا، اب زمان امامت شروع ہوئی۔ کہا مولا آگے بڑھ کے کہتے ہیں الحمدللہ انتی عالمہ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفہمہ۔ اے میری پھوپھی خدا کی قسم آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور مفکرہ بغیر استاد ہیں، ٹھیک۔ امامت کی زبان کیا سند دے رہی ہے؟ آپ دیکھیے یہ جملہ نہیں ہے، یہ سند ہے جو امامت کی زبان نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ ہر بات کہہ جاتے ہیں، امام ہر بات نہیں کہتے، جب تک وہ 100% نہیں ہوتی ہے، جب تک حکم الہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر امام خطبے کے ختم ہونے کے بعد الحمدللہ، اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایک ایسی علم رکھنے والی شخصیت کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ فہیمہ غیر مفہمہ، ایسی مفکرہ ہیں، ایسی فکر کرنے والی ہیں جس کا کوئی استاد، ہم کہتے ہیں نا فکریں استاد ڈالتا ہے یا مختلف عوامل ڈالتے ہیں، مولا کہتے ہیں آپ کی فکر بھی خدائی ہے، آپ کا علم بھی۔ اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھوں علم دو قسم ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک علم کسبی، مثلا خدا نے جناب آدم کو سکھایا، جناب آدم نے سیکھ لیا، ٹھیک، سکھانے پر جو سیکھا جائے اسے کہتے ہیں کسبی۔ دوسرا قسم قرآن سورہ کہف میں بیان فرما رہا ہے جناب خضر کے متعلق، ٹھیک، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا، ٹھیک، من لدنا، ٹھیک، جسے علم لدونی کہتے ہیں، یعنی جو سیکھے اسے کہتے ہیں کسبی، جیسے اللہ عنایت کرے اسے کہتے ہیں علم لدونی۔ میرے امام فرما رہے ہیں آپ وہ ہیں جس نے سیکھا نہیں ہے، آپ وہ ہیں جس میں اللہ نے علم کو ڈال دیا ہے، تو جو علم لدونی کا مقام رکھتی ہے اسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ یہ خاصیت ہے انبیاء کی، علم لدونی خاصیت ہے انبیاء کی، علم لدونی خاصیت ہے اوصیاء کی۔ اور یہاں پر زبان امامت جناب زینب کے لیے علم لدونی کا کہہ کے بتا رہی ہے جناب زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور دو جگہ، اچھا دو جگہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، ورنہ قدم قدم پہ بی بی نے علم لدونی کا اظہار، اچھا اظہار تو بی بی نے کیا ہے، دیکھنے والے چاہیے، دیکھنے والے چاہیے۔ اچھا دو مقامات لوگوں نے سنا چلے گئے، لیکن آج وقت بی بی کی اس لسان علم لدونی کو واضح کر رہا ہے۔ دو مثالیں، 11 محرم ہے، میں نے کہا تھا نا آج کی مجلس میں نے خاص آج کے لیے تیار کی۔ 11 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا کربلا کے لحاظ سے؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ قافلہ چلا تھا۔ آج جہاں سے مسائل سنیں گے نا، آج قافلے کے چلنے کے مسائل سنیں گے، ٹھیک، قافلہ روانہ ہوا تھا، ٹھیک، قافلہ روانہ ہو گیا، آیت اللہ شوستری کتاب خصائص حسینیہ جلد نمبر 1،
فرمایا قافلہ چلنا شروع ہوا، ایک بہن نے دیکھا، نہیں دیکھ سکی، خود کو ناکے سے گرا دیا۔ جب ناکے سے گرایا نا تو ایک جملہ کہا، اور اس جملے کے راوی میرے مولا سید سجاد ہیں۔ عجیب حدیث ہے، جا کے چیک کیجیے گا، کتاب جلد نمبر سب کچھ بتا رہی ہوں آپ کو۔ فرمایا میری پھوپھی بیان کرتی ہیں، جبرائیل کہتے ہیں۔ پھوپھی کہاں سے بیان کر رہی ہیں؟ اچھا یہ حدیث بیان کون کر رہا ہے؟ عام شخص نہیں، حدیث بیان کرنے والا خود امام معصوم ہے۔ امام معصوم بیان فرماتے ہیں میری پھوپھی بیان کرتی ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں اے حسین یہ جو تیرا بکھرا ہوا وجود کربلا میں رکھا ہے، اے حسین یہ جو بے گورو کفن لاشا کربلا میں رکھا ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو یہ صلہ دے گا کہ آپ کا ایسا مزار تعمیر کیا جائے گا جس کی شان و شوکت تا قیامت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، بی بی زینب یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ آج تاریخ یہ بات ثابت کر رہی ہے یا نہیں؟ ہر جگہ تعمیرات رک جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے مکے ہو یا مدینہ ہو، امام رضا کا روضہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایک منٹ ایک لمحہ ایسا تک تعمیرات مکمل ہو گئی، ٹھیک، کافی عرصے بعد پھر شروع ہو گئی۔ لیکن امام حسین کا حرم دیکھیے، 20 سال سے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ حرم میں جب جائیں تعمیرات کا کام رکتا ہی نہیں ہے، جب جائیں تعمیرات کام ہو رہا ہے، جب جائیں تعمیرات کام ہو رہا ہے۔ یہ جناب زینب کی لسان علم لدونی کہہ رہی تھی کہ جبرائیل نے کہا ہے حسین ایسی شان و شوکت ہوگی نا کہ سبوں کی تعمیرات بند ہو جائیں گی، لیکن حسین یہ جو لاشا بکھرا ہوا ہے اس کے صلے میں اللہ نے یہ صلہ دیا ہے کہ آپ کی مزارات کی تعمیرات اور آپ کی شان و شوکت تا قیامت ایسی ہی جاری رہے گی۔ ہے یا نہیں؟ بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ ہے ایک عورت کا مقام۔ معصومہ ہے، آپ سے پوچھ رہی ہوں معصومین میں نام ہے؟ نہیں نا، لیکن مقام کیا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم، آپ وہ مفکرہ ہیں جس نے کسی سے فکر لی نہیں ہے، خدائی فکر میں سوچتی ہیں، خدائی فکر میں بولتی ہیں۔ یہ عورت ہے، یہ ہے عورت جو اپنی زبان سے 1400 سال بعد کے حالات بیان کر رہی ہے اور آج تاریخ ثابت کر رہی ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے بتایا، میں نے آپ سے کہا 2 مقامات بیان کروں گی۔ دربار یزید گئی، تھال لایا گیا، چھڑی مارنے لگا، اور جب چھڑی مارنے لگا نا جناب زینب کھڑی ہو گئی، کہا اے یزید۔ اچھا کافی بڑا خطبہ ہے، میں پورا حصہ کاٹ کے صرف جو علم لدونی کے لحاظ سے جملہ تھا نا میں صرف وہ اٹھا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے یزید خدا کی قسم تو جو ہمارے مقام کو گھٹانا چاہتا ہے، تو جو ہماری عظمت کو مٹانا چاہتا ہے، اے یزید تو جو وحی کو ختم کرنا چاہتا ہے، خدا کی قسم، دیکھیں 4 جملے ہیں، یہ داغ تیرے دامن سے تا قیامت نہیں مٹے گا۔ ٹھیک، چاروں چیزیں آج ثابت ہیں یا نہیں ہیں؟ چاروں چیزیں، تو ہمارے نام کو مٹانا چاہتا ہے، نام مٹ گیا، تو ہماری عظمت کو گھٹانا چاہتا ہے، عظمت گھٹ گئی نہیں نا۔ چوتھی تیسری چیز ایک صلوات پڑھی محمد والی محمد۔ ہمارے نام کو مٹانا نہیں مٹا سکے گا، ہماری عظمت کو گھٹانا نہیں مٹا سکے گا، ہمارا مشن یعنی وہی کو ختم کرنا تا قیامت نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھی چیز یہ جو دھبا تیرے دامن پہ لگا ہے نا، تو بہت صاف، دیکھیے آج تک لوگ کہتے ہیں یزید کو نہیں پتا تھا، کہتے ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھیے گا بہت سارے لوگ ابھی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جناب زینب نے کہا کہ یہ جو دھبا لگا ہے نا تیرے دامن پر جو تو نے خود لگایا ہے،
تا قیامت لوگ اسے دھونے کی کوشش کریں گے لیکن یہ دھبا نہیں دھل. آپ دیکھیے چاروں چیزیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. بتا دیا زبان علم لدنی زبان جناب زینب ہے. تبھی امام حسن جب دیکھتے تھے نا مسکرا کے بہن کو دیکھ کے کہا کرتے تھے آپ شجر طیبہ ہیں, آپ معدن رسالت کا حصہ ہیں. تو جناب زینب شجر طیبہ اور معدن رسالت کا حصہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج گھر سے سوچ کے آئی تھی 45 منٹ سے اوپر مجلس نہیں پڑھوں گی, اور اب سوچتی ہوں پھر 35-40 منٹ ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی جناب زینب کے متعلق بہت ساری چیزوں کو پڑھنا ہے, بہت سارے نکات نکال کے لائی ہوں. صرف ایک نکتہ سن لیجئے پھر نتیجہ نکال کے مجلس ختم کرتی ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر. آیت اللہ ہوئی جناب یا یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. آیت اللہ ہوئی جناب زینب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں آپ تینت رسول سے اور جہاد بن نفس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو عصمت صغرا سے نوازا ہے. سوچیے جیسے علم کسبی ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے ہوتا ہے. آپ کہیں گے نا یہ عصمت کبریٰ اور صغرا کیا ہوتی ہے, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا دیا تھا. علم یا کسبی ہوتا ہے یا رب کریم کی طرف سے, کہا ایسے عصمت بھی یا کسبی ہوتی ہے, خدا کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہے. ٹھیک, جو عطا ہو جائے وہ عصمت کبریٰ ہے, جو حاصل کر لی جائے وہ عصمت صغرا ہے. آپ دیکھیے مقام جناب زینب آیت اللہ خوئی بیان فرماتے ہیں آپ تینت رسول سے ہیں, جہاد بن نفس کے ذریعے سے آپ نے عصمت صغرا کی حامل ہیں. اور اس کا مظہر کیسے دکھایا؟ حدیث قصہ مسلمات میں سے نا کتنے لوگ ہیں حدیث قصہ میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جناب ام سلمہ چھٹی داخل ہونے کی کوشش کی, کیا کہا؟ تم خیر پر ہو. لیکن اچھا کیا اسی گھر میں جناب زینب نہیں ہے؟ ایک بچی کا تصور کیجیے, 9 ہجری کا تقریباً واقعہ ہے. جناب زینب 3 سال 4 سال, ٹھیک. اب ایک بچی جو 3 سال 4 سال کی ہے وہ دیکھتی ہے ایک چادر کے اندر ماں بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے, نانا بھی موجود ہے, دونوں بھائی بھی موجود ہیں. زیادہ سزاوار نہیں تھا جناب زینب ہوتی ام سلمہ کی جگہ پر؟ ہاں ہے یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ زیادہ سزاوار تھا کہ بچی دوڑتی ہوئی آتی اور چادر اٹھا کے ماں کی طرف لپکتی. لیکن بچپنے میں چادر میں داخل نہ ہو کے بتا دیا میں بھی صاحب عصمت ہوں. بس جو اہل قصہ عصمت رکھے وہ اور ہے, جو چادر کے بغیر لوگ عصمت رکھے وہ عصمت اور ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو بی بی بھی صاحب عصمت ہیں. اب دیکھیے وہ صاحب عصمت بی بی جو عقیلہ ہے. اچھا بیان کرنا چاہتی تھی اس متعلق بھی, لیکن آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس بات کے بعد صرف نتیجہ دوں گی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف جناب عقیلہ کا بیان کر دوں. کہتے ہیں ابن عباس محدث ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں, سینسیٹیو تھے بہت زیادہ. تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کسی شخص میں پتہ چلتی تھی اس سے لکھی ہوئی حدیث کو پھاڑ دیتے تھے. اچھا حد یہ ہے, میسم تماس سے ایک دفعہ حدیث لی. جناب میسم اپنے علم منایا اور بلایا کے تحت, کل پرسوں بتایا تھا نا علم منایا بنایا کس کو کہتے ہیں, منایا اور بلایا یعنی ٹیسٹ ہیں, آخری مجلس ہیں, رزلٹ کے دن ہیں.
اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگوں نے جس خلوص سے سنا ہے، اس پورے عشرے میں میری پوری ایک کوشش رہی کہ شدید گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے میں مجلس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ 50 منٹ سے اوپر نہ جاؤں، لیکن کہیں اگر 1 گھنٹہ بھی ہو گیا تو آپ نے اس تحمل اور محبت سے بیٹھ کے سنا کہ مجھے پڑھتے ہوئے مزہ آیا. آپ لوگوں کو سنتے ہوئے مزہ آیا نہیں آیا، مجھے آپ لوگوں کو سناتے ہوئے مزہ آیا. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. کل میں کہہ سکوں نہ کہہ سکوں، مینجمنٹ کا بھی بہت شکریہ. بہت اچھا لگا مجھے جب بچوں کو 2 نیاز دینے کا اعلان کیا گیا. یہ بہت اچھی چیز تھی. بچہ کسی بھی طریقے سے آئے. اچھا ہو سکتا ہے بعض لوگ سوچیں کہ بھائی لالچ میں بلا رہے ہیں، اللہ بھی تو ہم کو عبادت کے لیے محل دکھا دکھا کے بلاتا ہے. ٹھیک، یہ ایک طریقہ ہے ذائقہ چکانے کا. ایک دفعہ بچہ صرف مجلس حسین کا ذائقہ چکھ لے، بھلے سے تبرک کے لحاظ سے ہی چکھے، لیکن اگر اسے ذائقہ آ گیا نا، وہ پوری زندگی مجلس حسین سے نہیں اٹھے گا. یہ بہت اچھا تھا کہ ایک بچے کو تبرک کے لحاظ سے بلایا جائے. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. جناب ابن عباس بہت سینسٹیو تھے. علم منایا اور بلایا کے لحاظ سے جناب میثم نے کچھ حدیثیں بیان کرنی شروع کر دیں، حالات آگے کے بتانا شروع کر دیے. وہ جو حدیث لکھ رہے تھے ایک دم سے کاغذ اٹھایا اور پھاڑ دیا. کہا تم جو حالات بیان کر رہے ہو وہ ثابت شدہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں معتبر نہیں سمجھتا ایسے شخص کی حدیث لکھنا. ٹھیک. اب ابن عباس جناب زینب سے جب خطبہ فدق نقل کرتے ہیں، آپ دیکھیے جناب زینب راویہ خطبہ فدق. اگر جناب زینب نہ ہوتی نا تو شاید منو ان یہ خطبہ فدق جو ہم تک پہنچا ہے نا نہیں پہنچ پاتا. ابن عباس جب بھی ان سے کچھ نقل کرتے تھے نا، ابن عباس کہتے تھے ہماری عقیلہ جناب زینب یوں کہتی ہیں، مفکرہ جناب زینب یہ بات یوں روایت کرتی ہیں. اب دیکھیے ابن عباس جیسے سینسٹیو شخص، عقیلہ مفکرہ یوں کر کے آپ کو مخاطب کرتے ہیں. عقیلہ جانتے ہیں کیا معنی ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. آج لوگ کہتے ہیں عورت ناقص ہے. ٹھیک، کل انشاءاللہ اس کو بیان کروں گی. اتنی مجالس میں روزانہ جگہ ڈھونڈتی ہوں مجھے یہ بیان کرنا ہے، لیکن مجھے جگہ نہیں مل پائی. انشاءاللہ کل اس کو بھی بیان کر کے مجالس ختم کروں گی. عقیلہ بنی ہاشم کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیے اس کے معنی بڑے اسپیشل ہیں. ہم اور آپ، میں نے آپ کو کہا تھا نا اردو میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا بہترین ترجمہ اردو میں کر سکیں. اگر زیادہ سے زیادہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو میں ترجمہ آئے گا بنو ہاشم کی عقل مند خاتون، ذہانت والی خاتون. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا قطعاً ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ذائقہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا نا عاقلائے بنو ہاشم، اس میں فاعل کے وزن پر ہوتا، تب اس کا ترجمہ بنتا کہ بنو ہاشم کی عقل مند خاتون. ٹھیک ہے، لیکن عقیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا. جانتے ہیں عقیلہ کے معنی کیا ہے؟ عقیلہ صفت کے لحاظ سے صفت مشبہہ ہے. صفت مشبہہ اس کو کہتے ہیں جب کوئی خصوصیت انسان کے اندر نا بالکل رچ بس گئی ہو، اتنی رچ بس گئی ہو کہ اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہو. ٹھیک، اب سوچیے عاقل عقل والا، اب عقیلہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عقل جس کی ذات میں رچ بس گئی ہو خاندان بنو ہاشم میں، وہ جناب زینب. ایک تو جس کی عقل رچ بس گئی ہو وہ، لیکن خود عاقلوں میں عاقلہ. بنو ہاشم عام انسان نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے بنو ہاشم. جو عاقلوں میں عاقلہ ہو، جو جن کے گوشت و خون میں علم ہو نا، عقل ہو، ان گوشت و خون میں جن کے عقل میں ہو، جن کے گوشت و خون میں عقل ہو،
ان سب میں عاقلہ اگر کوئی ہے تو عاقلہ بنی ہاشم جناب زینب کی ذات ہے. یہ ہے عورت کا مقام. تبھی اتنی خوبصورت حدیث ہے، اتنی خوبصورت حدیث ہے جسے سن کے آپ جھوم جائیں گے. کہا اگر اللہ عقل کو مردوں میں مجسم کرتا تو حسن ابن علی بن جاتا، اور اگر اللہ عقل کو عورتوں میں مجسم کرتا تو زینب بنت علی بن جاتی. یہ ہے مقام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا. اچھا حدیث آگے سنیں گے. اگر اللہ، آیت اللہ غدیری لکھ رہے ہیں شہادت فاطمہ ایک زندہ حقیقت، فرمایا اگر اللہ سخاوت کو، سخی ہونے کو مجسم کرتا تو حسین ابن علی بن جاتا. ٹھیک، یعنی سخاوتوں کو جمع کرتا اور جمع کر کے وجود جب بناتا نا تو وہ وجود 100% حسین ابن علی کا وجود ہوتا. ٹھیک، جو دنیا کو دے بغیر ذات پات مذہب چہرہ وہ حسین ابن علی ہے. اور وہ حسین ابن علی رخصت آخر میں کسی کے پاس آ کے کہے بہن زینب نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. جو دنیا میں بانٹے نا اسے حسین کہتے ہیں، اور جو خود اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کسی کو کہیں اسے زینب ابن علی کہتے ہیں. یہ ہے مقام عورت. یہ ہے کہ حجت خدا، سخی کائنات، جس سے کہیں بہن زینب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جس کی شان یہ ہے، جس کی شان یہ ہے. عورت کو دیکھنا ہو نا تو جناب زینب کو دیکھیے. اللہ کس نگاہ میں دیکھ رہا ہے؟ ایک عورت کتنی پاورفل ہے، ایک عورت کتنی متقی ہے، ایک عورت کتنی عابدہ ہے. آ کے جناب زینب، میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں کہاں شام غریبہ تھکن سے ہم چور تھے، شام غریبہ غموں سے ہم چور تھے. غم، تھکن انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. پھر 72 لاشوں کو دینے والی، پھر شہداء کو جمع کرنے والی، ٹوٹا نیزہ لے کے پہرا دینے والی. ٹھیک، اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، تمام بیویاں ابھی شام غریبہ مقتل کی طرف نہیں گئی تھی، اس وجہ سے لاشوں کو شب عاشور نہیں دیکھا تھا. 11 محرم جب لاشوں کے درمیان میں سے، اچھا چونکہ لاشیں نہیں دیکھے تھے نا تو ابھی وہ چیخنے، وہ رونے، وہ شدت، وہ کیفیت تو تھی، لیکن جیسے انسان تڑپ جاتا ہے نا، میں شاید الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں اس کیفیت کے لیے. ٹھیک، بس ایک چھوٹے سے، جب خیبر کی جنگ ہوئی عورتیں کچھ اسیر ہو کے آئیں، جناب بلال مقتل کے پاس سے قیدی عورتوں کو لے کر آئے. اچھا مقتل پر سے نہیں، مقتل کے پاس سے، قریب کے راستے سے، لیکن باہر دور سے ہی ان عورتوں کی نگاہ اپنے مقتولین پہ پڑی، اور جیسے ہی پڑی انہوں نے رونا شروع کیا. جیسے ہی رسول اللہ نے یہ دیکھا جناب بلال کو ڈانٹا، بلال تمہیں نہیں پتا عورتیں نازک ہوتی ہیں؟ تمہیں مقتل سے قریب بھی نہیں گزارنا چاہیے تھا. بلال کیا کیا تم نے؟ رسول اللہ نے ڈانٹا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی رسول اللہ 61 ہجری ہوگی جب آپ کے گھر کی خواتین کو مقتل کے پاس سے نہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ نہیں بنوائے تھے ان اسیروں کے، یا رسول اللہ آپ کی گھر کی عورتوں کے ہاتھ باندھ کر مقتل پر سے گزارا گیا. کہا جب مقتل پر سے گزارا نا، ایک عجیب کیفیت تھی. کہا بیویوں نے اپنے آپ کو ایسے ناکوں سے گرایا ہے، ایسے مقتل میں بکھر گئی جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. کہا ویسے بیویاں بکھر گئی. کتنی خطرناک رات تھی جس کی صبح اس طرح آئی. میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں اس رات میں نے دیکھا میری پھوپھی نے مصلی بچھایا اور نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی. اب دیکھیے ہر امتحان سے بڑا امتحان. اب میں شام غریبہ کو کیا بیان کروں؟
آپ جانتے ہیں ادھر سر حسین بلند ہوا، خیام حسینی میں آگ آنا شروع ہو گئی. راوی کہتا ہے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. آخری خیمہ تھا نا، جناب زینب فرماتی ہے سید سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکلنا ہے، پھوپھی حفاظت نفس واجب ہے. ایک دفعہ خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب دیکھتی ہیں نیزوں کو چبو چبو کے چادریں اتاری جا رہی ہیں. کہا بعد کربلا امیر مختار نے خلی کو پکڑا اور کہا خلی یہ بتاؤ تمہارے جرائم کیا تھے؟ کہا جب میں شام غریبہ میں پہنچا، کہا میں تھوڑا سا دیر سے پہنچا، میں نے دیکھا سارے اسباب لٹ چکے ہیں. جب میں پہنچا نا مجھے صرف 2 چیزیں نظر آئی. کہا ایک جناب زینب کی چادر نظر آئی، ایک ننھی بچی کے کان میں گوشوارے نظر آئے. کہا میں نے چاہا کہ بچی کے گوشوارے اتاروں، بلکہ میں سوچنے لگا ابھی تک کیوں نہیں لوگوں نے اتارے. لیکن جیسے میں اتارنے کے لیے آگے بڑھا نا، کہا مجھے پتہ لگ گیا. میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا گوشوارے بچی کے اتارنے کے لیے، کہا بچی نے ننھے ننھے ہاتھ کانوں پر رکھے اور رو کے کہا میرے بابا نے بہت محبت سے پہنائے تھے. ایسا نے میرے بابا نے بڑے محبت سے پہنائے تھے، میرے بابا کی نشانی ہے میرے پاس. کہہ رہے بچی اس طرح تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے نا کہ قریب آنے والا بچی کے گوشواروں کو چھوڑ دیتا ہے. کہا میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں نے اتارنے چاہے، بچی نے ہاتھوں کو ایک دفعہ سختی سے بھینچ لیا. میں سمجھ گیا بچی اتارنے نہیں دے گی. میں نے گوشواروں کو پکڑا اور اتارا نہیں، کھینچ لیا. ادھر گوشواروں کو کھینچا، ادھر خون رسنے لگا. بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھے، نہر فرات کا رخ کیا. ہائے چچا دیکھیے. اس کے بعد میں دوبارہ مقتل میں آیا. میں نے دیکھا ایک بیوی ہے، سب بیویوں کی چادریں چھن چکی ہیں، لیکن ایک بیوی ہے زینب کبریٰ جس کی چادر باقی ہے. میں نے سوال کیا اس بیوی کی چادر کیوں نہیں چھینی گئی؟ کہا علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، ایسا جلال ہے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی چادر پہ ہاتھ ڈالے. کہا میں نے سوچا میں کیوں اپنا نقصان کروں، میں نے چادر کو ایک کونے سے پکڑ کے کھینچنا چاہا. حضرت میں جانتے ہیں روایتوں میں 28 سے 30 سال کا یہ نوجوان تھا خلی. سامنے جناب زینب ہے. راوی کہتے ہیں جناب زینب نے چادر کو دوسرے کونے سے پکڑا، اس نے لاکھ چادر کو کھینچ لے، لیکن ایسا علی کا دست مبارک تھا کہ خولی چادر کو نہیں کھینچ سکا. کہا میں نے دوسرے ہاتھ سے تازیانے کو بلند کر کے لہرایا، چہرہ جناب زینب میں اس زور سے مارا، کہا خون کا فوارہ بلند ہوا. جناب زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے چادر چھین لی. جناب زینب سے نہر فرات کا رخ کر کے کہا عباس اس چادر کے ضامن. عباس اس چادر کے ضامن تھے. وہ چادر عزاداروں جناب زینب بچوں کو جمع کرنے لگی. مجھے نہیں پتا جب جناب زینب مقتل گئی ہوں گی نا سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے، جب ایک سر نثر لاشے سے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوگا، راوی کہتا ہے صرف ایک جملہ کہا سکینہ کیسے پہچانا تمہارے بابا کا لاشا ہے، کیونکہ مقتل میں کسی بھی جسم پر سر نہیں ہے، کیسے پہچانا تمہارے باپ کا لاشا ہے. کہا بھوٹی اماں مقتل میں آواز دیتی جاتی تھی بابا کہاں ہو، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی. کہا ایک سر پوریدہ لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا امیہ، اے میری سکینہ تیرا بابا نشیب میں ہے ذرا. میں پہچان گئی میرا بابا. جناب زینب لے کر آئی. کہا بڑا سخت مرحلہ اس وقت پیش آیا جب جناب حر کی زوجہ پانی لے کر آئی. کہا جناب زینب کے ہاتھ میں دیا. جناب زینب ایک ایک کے پاس پانی لے کر جا رہی ہے. کہا جو بھی پانی دیکھتا ہے نا پانی کو دیکھ کے رونا شروع کرتا ہے. کہا مادر اکبر کے پاس گئی. کہا شہزادی میرے اکبر نے پانی ہی تو مانگا تھا. کبھی خواہش نہ کرنے والا اکبر صرف چند قطرے پانی کا ہی تو مطالبہ کر رہا تھا. بڑی مشکل سے پانی پلایا. مادر جناب اصغر کے پاس گئی. کہا جیسی پانی کو دیکھا نا، کہا بی بی میرے بچے کے ہونٹ بالکل تھرتھرا گئے.
ہائے میرے اصغر نے پانی کے بدلے میں سیرے ستم کو ایسا کھایا کہ ایک طرف سے دوسری طرف میرے بچے کا گلا دھار کر دیا گیا. بڑی مشکل سے ایک ایک کو پانی پلایا. دیکھا سکینہ سو رہی ہے, سکینہ کو اٹھایا, سکینہ پانی آ گیا. کہا جیسی کہا نا سکینہ پانی آ گیا, بچی ایک دم اٹھ کے بیٹھی. کہا کیا میرے چچا آ گئے, کیا میرے چچا آ گئے. کہا نہیں سکینہ چچا نہیں آئے, پانی آیا. کہا آپ نے پیا پھوپھی. سکینہ پہلے بچے پیتے ہیں. کہا بچی نے کوزے کو پکڑا, مقتل کی سم چلی. اے پھوپھی میرا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے. کہا پھوپھی میرا اصغر. کہا جب سب کو سوچئے کتنا شدید امتحان ہے جناب زینب کا. جب سبوں کو پانی پلا چکی نا, راوی کہتا ہے ایک دفعہ کوزے کو سائڈ میں رکھ دیا, خود پانی نہیں پیا. میرے مولا سید سجاد نے کوزے کو بھرا, جناب زینب کی طرف لے کے آگے بڑھے. پھوپھی پانی پی لیجئے. اب جب جناب زینب پانی کو دیکھتی ہے نا, کبھی عباس کے بازوؤں کو یاد کرتی ہے, کبھی قاسم کو یاد کرتی ہے, کبھی اکبر کو یاد کرتی ہے, پانی نہیں پی رہی. ہر شہید کو یاد کرنے پر مولا ایک جملہ کہتے ہیں, پھوپھی پانی پی لیجئے. کہتی ہے سید سجاد میرے اکبر نے نہیں کیا تھا, میں کیسے پی لوں. پھوپھی پانی پی لیجئے. سید سجاد میرا اصغر پیاسا شہید ہو گیا, میں کیسے پی لوں. کہا اتنے میں میرے مولا نے اجازت امامت سے کہا پھوپھی ذرا اوپر کو اٹھا کے دیکھیے. کہا جیسی نگاہ اٹھا کے دیکھا, دیکھا حوض کوثر ہے. مولا حسین حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. رسول خدا حسین پانی پی لیجئے. نہیں پیا. علی مرتضیٰ حسین پانی پی لیجئے. نہیں پیا. یہاں تک کہ بی بی فاطمہ الزہرا آئی, حسین پانی کیوں نہیں پیتے. اے مادر گرامی میری زینب پیاسی ہے, جب تک میری زینب پانی نہ پی لے میں پانی نہ پیوں گا. رو کے کہا پھوپھی پانی پی لیجئے, میرا بابا بڑا پیاسا. پانی سب کا امتحان ختم ہوا. سرداروں جناب زینب کا امتحان. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اے قدیم سب کوسا ہم سے قبول و منظور فرما, ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے. پروردگار اپنے قرب, اپنی محبت, اپنے ذکر کے راستوں کو ہمارے لیے کھول دے. آقا مولا سید سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. شیعان حیدر کرار, محبان حیدر کرار, جہاں کہیں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں ایک اور سہل اولاد عطا فرما. جو اولاد رکھتے ہیں پروردگار ان کی اولادوں کو نیک اور سہلے بنا دے. جو اولاد کے بر کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین ہم کف عنایت فرما دے. جن کے دلوں میں رزق حلال کی کشادگی کی دعا ہے انہیں رزق حلال میں کشادگی عنایت فرما دے. آقا مولا سید سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم جناب زینب. Hey, hey, Zainab, hey.